الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پیار ہو سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز علماء اکرام، سادات اکرام، عزیز دوستو، بھائیوں، ماشاءاللہ آج کی محفل میں ایک انفرادیت ہے کہ اس وقت ہماری محفل میں بہت سے ایسے افراد شریک ہیں جو اس وقت ٹریول کر رہے ہیں، اور ٹریول بھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ اس طرف ہی گامزن ہیں جہاں پر اللہ کا ولی کو بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ اللہ رب العزت کا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہی فرما رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس محفل میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹ فرام پاکستان وہ شریک ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح وہ ویک میں 2 دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی برکات سے ہم کو نوازتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی اور ہمارے بہت سے بہن بھائی موجود ہیں جو ایک خاص علم رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی بھی اس کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہم سب باتیں تو کرتے ہیں، جیسے اب ہم ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی لوگ محفل میں باتیں کرتے ہیں، کچھ شادی کی تقریبات میں ایک دوسرے سے اس میں خاص ایک ٹاپک ہوتا ہے لباس کے متعلق ہی۔ شادیوں کی تقریبات میں آپ اس بات سے بالکل میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اور یہ ہوتا ایسے ہی ہے۔ پھر انسان جب پڑھتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اور یہ ایک قدرتی اور فطرتی عمل ہے۔ لیکن کیا جب آپ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں تو کیا آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے، یا ایک دوسرے کو اس عبادت کے دوران کوئی نصیحتیں فراہم کریں گے؟ یہ بات سمجھے اور سمجھانے کے لیے مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، 4 آدمی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے،
اور انہوں نے فرض کی نماز پڑھنے سے قبل سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ ایسے میں سے ان میں سے ایک کی نظر، جو وہ مسجد کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر نظر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس نے نماز کی ہی حالت میں آواز دی مؤذن کو کہ مؤذن صاحب، اذان کا وقت، اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اذان دے دیجئے۔ اب اس نے نماز پڑھنے کے دوران آواز دی۔ اب جو اس کے ساتھ دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی نماز میں تو بولا نہیں جاتا، تو تمہاری تو نماز گئی، میں تو بولا نہیں، میری تو نماز ہے لیکن تمہاری نماز گئی۔ اب جو تیسرا آدمی تھا اس نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کی بھی گئی تو تمہاری بھی گئی۔ تو جو چوتھا آدمی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تم سب کی نماز گئی، میں تو بالکل بولا ہی نہیں۔ اصل میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز کسی کی بھی نہیں ہوئی، نماز سب کی ٹوٹ گئی، حالانکہ نماز کے دوران کوئی بولنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں تھا۔ اس پر مولانا روم نے فرمایا ہر ایک کو دوسرے کا عیب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا عیب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم بھی اس محفل میں شریک ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کا عیب، جیسے کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے یا کوئی تلاوت کلام پاک پڑھ رہا ہے یا اپنے ساتھ کوئی سنگی دوست بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے میں سے کوئی کسی کو اپنا عیب نظر نہیں آئے گا، وہ صرف عیب دیکھے گا تو دوسروں میں سے تلاش کرے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور اس کو اپنائیں۔ اصل میں ہونا یہی چاہیے کہ ہم بجائے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہم یہ سوچیں کہ ہم میں اپنے عیب کیا ہیں اور دوسروں کی خوبیاں کیا ہیں، اور دوسروں کی خوبیوں کو ہم اپنائیں۔ یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی نیچر ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میں کبھی بھی عیب نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں دوسرے کے متعلق میں فلاں بات کر رہا ہوں اور میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی حرکت کرے گا، کیونکہ اپنے گریبان میں کسی نہیں جھانکنا، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے کے بارے میں وہ یہ سوچے گا کہ یار اس میں کیا عیب ہے، میں وہ ڈھونڈوں اور اس کو محفل میں سب کے سامنے عیاں کروں تاکہ وہ نادم ہو جائے۔ اب میرے دوستوں، بھائیوں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جب دوسروں میں آپ کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس کو اپنانا چاہیے۔ نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اگر تمہیں اپنی عورتوں میں کوئی کمزوری، کوئی خرابی نظر آ جائے تو تم اپنی عورتوں کی اچھائیوں پر بھی غور کر لو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ عورت گھر میں کام کاج کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، آپ کے دیگر وہ سارے کام کر رہی ہے، لیکن اگر اس سے ایک دن کسی وجہ سے کوئی اس کے سالن میں پکاتے ہوئے کوئی نمک تیز ہو گیا ہے یا مرچ تیز ہو گئی ہے، تو آپ اس عیب کو نکالیں گے اور پھر وہ بار 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 اس کو جتلائیں گے کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں تو تم نے مجھے
نمک سے بھرا ہوا جو سالن دے دیا مجھے، اس میں اتنا تیل ہے، اس میں اتنی مرچ ہے، یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اس نے، آپ آرام کر رہے ہیں، اس نے آپ کی آرام کو خلل نہ پڑے، اس نے گھر کی صفائی کی۔ حالانکہ یہ ہے کہ آپ گھر کے لیے جو راشن وغیرہ لاتے ہیں وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لے کے آئیں، لیکن اس نے آپ کو تکلیف نہیں دی تو وہ خود بازار گئی اور جا کے لے کے آئی۔ لیکن ایک اگر اس سے کسی قسم کی کوئی ایسا کچھ سلسلہ ہو گیا ہے جو اس نے نہیں احتیاط دیکھا یا کوئی نہیں اس کے ذہن میں رہا، تو اگر اس نے کوئی تیل ڈال دیا ہے زیادہ یا مرچ زیادہ ڈال دیا ہے تو آپ اس کو پھیلائیں مت۔ لیکن یہ ہمارے لوگوں کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے کہ ہم دوسروں کے عیب نکال کر اس کو بار 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 اس کے منہ پر مارتے ہیں کہ تم میں تو یہ عیب ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے تم میں یہ عیب ہے، لیکن یہ سوچ نہیں رہا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں کہ میں اس کو چھپا سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا عیب ہی یہی ہے۔ اگر میں نے اس کو چھپا لیا ہوتا تو میرے لیے میرے اپنے عیب چھپ جاتے، اس کے بھی عیب چھپ جاتے اور میرے بھی عیب چھپ جاتے، لیکن میں اپنے عیبوں کو عیاں خود کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ آپ دوسرے دوستوں کے، کسی اپنے عزیزوں کے، اس میں سے رشتہ داروں میں سے عیب نکالیں گے، حالانکہ آپ کے اندر عیب موجود ہے۔ آپ نے وہ عیب اس کو چھپا لیا ہوتا تو آپ کے عیب بھی چھپ جاتے، لیکن آپ نے اس کو عیاں کر دیا تو آپ کے عیب بھی اوپن ہو گئے۔ کبھی آپ میں یہ اتنی قوت ہی نہیں، اتنی عقل ہی نہیں کہ آپ کسی کی کو پردہ کر سکیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اگر تم کسی ایک کے عیب پر پردہ ڈالو گے، کسی ایک کے راز کو راز رکھو گے، تو اللہ رب العزت کسی ایسے موقع پر تمہاری پردہ داری کرے گا جہاں کہ تم کو ذلیل ہونے کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات کہہ دی تو وہ ہمارے لیے ایک حق ہے اور سچ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی، دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، تو ہم اس کو بار 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 دوسروں کے سامنے، کسی محفل میں جاتے ہیں، اس کے سامنے اگلتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت بری بات ہے، اور اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں، یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے، اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت رکھتے ہیں، اس کی اچھائی کرتے ہیں، اس انسان کو نہیں پتا کہ میرے متعلق وہ بات کر رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ آپ اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور نہ جانے آپ کو کون سا وہ اجر عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اس کا ملنے والا۔ ہم لوگ اس سوچ کو بالکل نہیں سوچتے کہ ہم اس انسان کے متعلق جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کے متعلق ہم اچھی بات کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر ہم اس انسان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی عیب بیان کرے جو اس میں نہیں ہے، تو اس کا عذاب آپ کے اوپر جو ہوگا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ جب وہ آپ کو عذاب ملے گا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ واہ، او ہو، میں نے وہ کیا کر دیا۔ اس انسان میں تو یہ بات تھی ہی نہیں، لیکن میں نے وہ بات کر دی۔ اور کوشش کیجئے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ کسی کے بارے میں کوئی اس کی برائی، اس کی غیبت مت کیجئے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بعض بے شمار بیانات دیے ہیں، اس میں غیبت کے بارے میں یہ میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ غیبت کتنی بری بات ہے۔ آپ یہی سوچئے کہ آپ جب اکیلے بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر اذکار کیجئے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلنا آپ کو خطرہ ہے، تو آپ اپنے دانتوں کے نیچے
ایک تعویذ رکھ لیں جو کسی بزرگ نے کسی عورت کے بارے میں یہ بتایا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ عادت ہے تو آپ اپنے منہ کے نیچے کوئی چیز، دانتوں کے نیچے کوئی چیز رکھ لیں کہ آپ منہ کھولیں ہی نہ، اور اپنا سر نیچے کر کے آپ عاجزی کی حالت میں بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا پروردگار ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو غیبتیں کر رہے ہیں یہ چھوٹے معاملات، چھوٹے عمل کرنے کے، لیکن اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام صاحبان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر جو اس وقت سفر میں ہیں اور یہ محفل ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سب اعمال کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر میں تھوڑا سا یہ گزارش کر دوں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب سے، اگر آپ کچھ انگلش میں اگر تھوڑا سا بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔